والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج کے اس مقدس اور پاکیزہ اور عظیم تاریخ کی مناسبت سے، آج عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تاریخ دیا ہے. یہ عید الاضحیٰ کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید منانے کے لیے عطا فرمایا ہے. ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں صحیح اور سچی بات اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے آزمائش امتحانات سے آزمایا. قرآن بھی اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمے کے ذریعے آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بچپن سے، یہ امتحانات اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے شروع کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، جبھی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان کی دنیا میں لگ گئے. اور تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات ہیں وہ 30 بڑے بڑے امتحانات ہیں، سب میں کامیاب ہو گئے. لیکن یہاں سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. آج صرف 4 امتحانات کو بیان کیا جائے گا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سراپا اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس امتحان میں پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو، سنت ابراہیمی کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے کہہ دیا. یہ طریقہ قیامت تک رہے گا. جس کو آج ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے. انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی اپنے بیٹے کو. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ادا اللہ تعالیٰ کو اچھا اور پسندیدہ لگا. یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا. تو سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہوا. اور باپ بھی ایسے کہ بت بناتے تھے. ایک تو بت پرست الگ ہے، لیکن خود بناتے تھے، بنا کر بیچتے بھی تھے. اور ایسے باپ کو
جو اپنے گاؤں کا سردار، ان کے ماتحت لوگ چلنے والے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بڑا کام تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ تم میری وحدانیت کا، میرے ایک ہونے کا تم اپنے گھر میں دعوت دو۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو جان، آپ ان بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہیں کہ سن بھی نہیں سکتے، آپ نے ان کی آنکھیں تو بنا دی ہے لیکن یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ اتنے لاچار، اتنے بے بس بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ یہ اتنے بے بس ہے، اتنے لاچار ہے کہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے اوپر کوئی چیز بیٹھ جائے تو یہ بھگا نہیں سکتے۔ آپ ایسے بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا کہ اے بیٹے، اپنے اس حرکت سے باز آ جاؤ، اس جواب سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اے بیٹے، تم اپنے اس حرکت سے، اپنے اس طریقے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں میں اپنے گھر بار سے نکال دوں گا اور مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے ابو جان، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو اپنے خدا کے لیے ہر وہ چیز کر سکتا ہوں، اور یہ آپ کے بھگانے سے پہلے ہی میں جا رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھگائیں گے تبھی جائیں گے، میں آپ کے بھگانے سے پہلے جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات بتا دیے جا رہا ہوں کہ اب تک آپ ہمارے والد تھے، آپ نے ہماری پرورش کی، آپ نے ہماری ذمہ داری نبھائی، اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایسا نہیں کہ برا بھلا کہہ کے جا رہے ہیں، ایک درخواست ہے کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور میرا پروردگار بڑا ہمدرد اور رحیم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش ہے، اور ان کے بعد اور سارے بھی آزمائش شروع ہوئے۔ دوسرا آزمائش جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت کا اقرار کراؤ، ایک خدا سے پہچان کراؤ، تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سزا دی ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ یہ بڑی آزمائش ہے، وہ آگ جو 40 دن تک سلگتا رہا، 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور 40 دن کے بعد نکلنے کے بعد بالکل اور گورے ہو گئے۔ یہ نہیں کہ جل گئے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والا بن جا، جب تک
اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا آرڈر نہ ہو، آگ جلا نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے سلامتی والا بن جا، ایسا بھی ٹھنڈا نہ ہو جا کہ ٹھنڈے کی وجہ سے مر جا، بلکہ معتدل سلامتی والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی 40 دن رہے، یہ بھی آزمائش تھی۔ اور دوسرا آزمائش، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس کے ہو گئے۔ اب اس بڑھاپے میں کسی سہارے کی، اولاد کی تمنا ہوئی کہ میرے بعد میرے مشن کو، میرے طریقے کو، باغ ڈور کو سنبھالنے والا کوئی ایسا ہو جائے جو میرے بعد اس مشن کو چلائے۔ بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمنا ہوئی، خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ نبی تھے، نبی کے لیے نا امید ہونا کفر ہے۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا اور دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لی، اور اللہ کی طرف سے اعلان آیا، اے ابراہیم تم نے تو نیک اور صالح اولاد کی تمنا کی تھی، خواہش کی تھی، ہم اسے نیک بنانے کے ساتھ ساتھ حلیم اور بردبار بھی بنائیں گے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی کہ اس کو ہم حلیم اور بردبار بھی بنائیں گے، اس لیے کہ اس سے بہت سارے امتحانات سے اس کو بھی گزرنا ہے، اس کو بھی برداشت کرنے والا بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہو گئی بڑھاپے میں۔ اب امتحانات اور شروع ہو گئے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اس بچے کو اور اس کی ماں کو حضرت ہاجرہ کو ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہو، نہ دانا ہو، نہ انسان، نہ حیوان، ایسی چٹیل میدان میں چھوڑ دو۔ اب تو یہ امتحان اور سخت ہو گیا۔ یہ جس کو ہم نے بڑھاپے کا سہارا سمجھا، ہم نے دعا کر کے اللہ سے مانگا تھا، اب اس بچے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو جہاں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھی اللہ کا آزمائش ہے، امتحان ہے، ہمیں بھی اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے اور حضرت ہاجرہ کو لے کر چل دیے، اور کچھ کھجورے اپنے ساتھ اور پانی لے لیے، اور ان کو جا کر اس وادی میں چھوڑ دیے۔ اب حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی نہیں ہے، ہر طرف نظر دوڑا رہی ہے، یہاں ایک چرند و پرند بھی نہیں ہے، ایسے وادی میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کو عجیب لگا، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم میرا نہیں تو صحیح، اپنے اس بیٹے کا تو خیال کر لیتے، جس کو آپ نے بڑھاپے کا سہارا مانا تھا، اس کا تو کم سے کم خیال کر لو۔ لیکن حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا منشا ہے، یہی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی، وہ نبی کی بیوی تھی، وہ بھی نیک اور پارسا تھی، وہ سمجھ گئی وہ اللہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ کیا، وہ اللہ آج بھی ہمیں محفوظ رکھیں گے، وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔
ان کا یہ یقین تھا، ایمان تھا، انہوں نے کہا کہ آپ مطمئن ہو کر چلے جائیں، آپ بلا فکر چلے جائیں، جب اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، وہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، جب اپنے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی کہ اے اللہ، ماں اور بیٹے اکیلی ہیں، اس وادی میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ ایک کرم یہ فرمائیے کہ وہاں لوگوں کے دلوں کو کھینچ کر لا دیجئے، وہاں لوگوں کو لا دیجئے تاکہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کرے۔ یہی وہ جگہ ہے جسے آج خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے تھے، اور آج دیکھیے وہاں سارے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کھینچ کر لا دیا۔ آج ہر جگہ سے، ہر ملک سے لوگ وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ آج سارے دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ یہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہے، کھیتی کے لائق نہیں ہے، ایک کرم یہ فرمائیے کہ وہاں پھلوں کا رزق مہیا فرما دیں۔ آج دیکھیے وہاں جو یہاں پھل نہیں ملتا وہاں وہ پھل ملتا ہے، لیکن وہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتا، لیکن ہر بغیر موسم کا پھل وہاں ملتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ وہ ہر چیز وہاں مہیا ہے، جو چیز یہاں نہیں مل رہی پھر بھی وہاں وہ چیز دستیاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ اور دوسری، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جب تک یہ پانی کھجور تھا انہوں نے پیا کھایا، جب یہ ختم ہو گیا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اور ماں کا دل بھی کیسا ہوتا ہے ہر شخص جانتا ہے۔ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے بیتاب ہونے لگا۔ اب حضرت ہاجرہ کبھی صفا نامی پہاڑ پر جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے کہ کہیں پانی نظر آ جائے، اونچائی سے کہیں پانی کا آثار نظر آ جائے۔ کبھی جب بچے کا خیال ہوتا دوڑ کر آتی، پھر بچے کو دیکھتی، پھر مروہ پر جاتی، پھر وہاں سے کہیں پانی نظر نہیں آتا، پھر بچے کا خیال ہوتا دوڑ کر آتی۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آج وہی سعی بین الصفا والمروہ ہر حاجی کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ ہر حاجی، یہ سنت حضرت ہاجرہ کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے جاری کر دیا کہ حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں صفا مروہ کا چکر لگانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ جب وہ بیتاب ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اینی کو رگڑ رہے تھے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف پانی جاری کر دیا۔ ایسا صاف شفاف پانی، اور حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ تم نے اس کے میڈے بنا دو، یعنی اس کو گھیر دو، اور انہوں نے گھیر کر کہا کہ زمزم اب ٹھہر جا۔ یہی وہ زمزم ہے جس کو آج ہم تبرک کے طور پر پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے آج ساری دنیا اس کو تبرک اور شفا ہونے کے لیے پیتے ہیں۔ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب چوتھا امتحان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا
کہ انہوں نے اس خواب کی اپنے بچے کے سامنے بیان کیا، یا بنی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے بیٹے میں نے رات خواب دیکھی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے بھی نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، اس میں دیر نہ کیجیے، اور انشاءاللہ میں ثابت قدم رہوں گا۔ آپ جو عمل کریں گے ایسا نہیں کہ ہم اس سے مکر جائیں گے، نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ثابت قدم رہیں گے۔ انہوں نے بھی انشاءاللہ کہا کہ یہ بھی عمل اللہ کی طرف سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس پر پکے ڈٹے رہیں گے۔ اب یہاں معاملہ بہت نازک ہو گیا،